بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کی فضیلت باقی تمام مخلوقات سے بہتر ہے، افضل ترین ہے، اور اس دنیا کی، اس سارے جہان کی نعمتیں جو ہیں وہ انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اپنے عقل اور شعور سے ان سب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ انسان کے اندر پائے جانے والا تعصب کیا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی صورتحال کو دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کی صورتحال بہت نازک ہے، جہاں پر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف زہر اگل رہی ہیں، وہیں پر ہماری جو مذہبی جماعتیں جن کا ایک اچھا خاصا مقام ہے اور عوام میں مقبولیت ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف مختلف محاذ انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ تعصب جو ہے باقی جماعتوں میں تو تھا، سیاسی جو پولیٹیکل جماعتیں اس میں تو تھا، یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان میں پایا جانے والا تعصب یہ کیوں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کا حل کیا ہے۔ اس کے نقصانات کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ اس تعصب کی وجہ سے جو عوام میں جو اس کے مختلف جو ہے وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے جناب مولانا غل نصیب خان صاحب، آپ مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام سے ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہوں گے وہ بختیار سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں محسن خان ناظم MSO ہیں۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان امتیاز عباسی صاحب، آپ رہنما جماعت اسلامی آزاد کشمیر سے ہیں۔ سب سے پہلے امتیاز صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، پروگرام میں شرکت کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عصبیت اور قومیت ہے یہ ایک لعنت ہے، اور یہ جس معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہاں کے معاشرے جو ہیں وہ تباہی کی طرف جاتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں وصال کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج اس موضوع پہ مجھے بلایا ہے۔ تو بات آپ نے بالکل درست کہی ہے کہ یہ اصل جہالت کا ہی دوسرا نام ہوتا ہے جو عصبیت ہے، اور عصبیت کی وجہ سے معاشرے کے اندر پھر میرٹ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں خاص طور پہ برِ صغیر کے اندر یہاں خاندانوں کی یعنی وہ جو موروثیت ہے اس نے جب جنم لیا تو اس سے پھر یہ ساری چیزیں اصل میں پیدا ہوئی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عصبیت ہے اس کی وجہ سے وہاں کا نوجوان بے چین رہا، میرٹ پامال ہوا ہے، اور یہ اصل میں جہالت ہی ہے جس کی وجہ سے یہ یعنی جہالت کا ہی دوسرا نام اسے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک آپ نے اپنی انٹرو میں کہا کہ یہاں کی دینی جماعتیں ان کے آپس میں تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی بھی وجوہات ہیں، لیکن ادروائز تو دینی جماعتوں نے اس عصبیت کو ہمیشہ توڑا ہے پاکستان میں۔ جی، ہم اس کی طرف بھی آئیں گے۔ بیسیکلی یہ دیکھیں، یہ عصبیت ہمارے معاشرے میں، پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ اس وقت دنیا کا بہترین معاشرہ ہے۔ یہاں پر آپ خاندانی نظام دیکھیں تو دنیا کا بہترین خاندانی نظام پاکستان میں موجود ہے، لیکن ہمارے جہاں تک ہم بات کریں پولیٹیکل پارٹیز، ان کے اندر بھی یہ اس طرف بھی ہم آئیں گے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر جو پایا جانے والا تعصب، اور پھر مذہبی جماعتیں جو ہیں ان میں پایا جانے والا تعصب، اس سے پہلے اگر ایک سٹیپ دیکھا جائے تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھی اس جو ایک بیماری سے پاک نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی جو ہے یہ تعصب بہت پایا جاتا ہے۔ ہاں، اس کی بے شمار وجوہات ہیں، اور یہ بالکل بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں، اور اس کو پاکستان کا جو یعنی جو سیاسی سینیریو رہا ہے یہاں پہ بدقسمتی سے یہاں پہ سیاسی کارکنان کی اس طرح نہ تربیت کی جا سکی، نہ کسی ایک آفاقی اور وفاقی کسی منشور کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو لایا جا سکا۔ یہاں کچھ مخصوص مقاصد کے لیے چند یعنی مخصوص نعرے لگائے گئے۔ جب بھی کوئی وفاقی اور اس طرح کی آفاقی بات کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتیجے میں علاقائی جماعتوں نے اور علاقائی لوگوں کو پروموٹ کیا گیا۔ اس میں مخصوص یعنی اداروں کا بھی اپنا ایک رول رہا ہوگا۔ تو جب بھی یعنی آپ کراچی سے خیبر تک دیکھ لیں، آپ بلوچستان سے اپنا سندھ کے کہیں بھی چلے جائیں، تو جو
یعنی مذہبی دینی تحریکوں نے ہمیشہ اس بات کا کہا ہے پاکستان میں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ واحد بنیاد ہے جو بلوچیوں کو پنجاب سے، کشمیریوں کو سندھ سے، سندھیوں کو پختونوں سے ملا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور یعنی بنیاد ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ لیکن علاقائی جماعتوں نے، وہاں کے مخصوص حالات نے، اور وہ یہ مخصوص حالات پیدا کیے گئے جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال کا ہم آج سامنا بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ دینی جماعتیں جو ہیں جن یعنی وہ الحمدللہ اس سے کافی حد تک اور خاصی حد تک ان جو لانتے ہیں اس سے خاصی حد تک وہ پاک ہیں، ان میں نسبتاً میرٹ موجود ہے، وہاں پہ کوئی علاقائی تقسیم اس طرح کی موجود نہیں ہے۔ وہ بلوچستان میں بھی وہی نمائندگی رکھتے ہی ہیں جو KPK کے اندر ہے، وہ سندھ کے اندر بھی ان کی نمائندگی ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر بھی وہ موجود ہیں۔ بلکہ آپ کہیں تو کچھ جس جماعت کی الحمدللہ میں آج نمائندگی کر رہا ہوں وہ تو اسلامی ممالک کے اندر اس کا یعنی موجود ہے، اور اس کا نعرہ لا شرعیہ لا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ کے نام سے ہے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہاں کے حالات کے مطابق کچھ چیزیں پیدا ضرور ہوئی ہیں، لیکن آج بھی آپ دیکھیں گے الحمدللہ صرف دینی جماعتیں ہی وہ واحد پلیٹ فارم ہے کہ جو چاروں صوبوں کی نمائندگی بھی کرتی ہیں اور جو ایک آفاقی ایک پیغام بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ جی، آپ نے بات کی اداروں کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کن اداروں میں عصبیت پائی جاتی ہے؟ اصل میں نے جس تناظر میں بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک وفاقی جماعت کو آپ یعنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کراچی میں آپ دیکھیں کہ وہاں وفاقی جماعتیں موجود تھیں، تو ان کو چند لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے جو ہے وہ ان کو توڑ کے وہاں سے ایک نئی MQM پیدا کی، اور آج وہی MQM جو ہے وہ ان کے لیے وبال جان بن گئی ہے۔ اسی طرح ہر جگہ یہ ایسا کیا گیا۔ تو وفاقی جماعت جو ہے وہ اصل میں کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی سوسائٹی کی، کسی بھی ملک کے لیے، وہ کوئی بھی جماعت ہو، وہ اصل میں غنیمت ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو وہ وہاں تقسیم ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر علاقائی جماعتیں، عصبیت والی جماعتیں، لسانی بنیادوں کے اوپر کھڑی ہونے والی جماعتیں جو ہے وہ اصل میں پروان چڑھتی ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں الحمدللہ آج بھی یعنی ابھی جو آج کے مخصوص حالات جس سے آج ہم گزر رہے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا ایشو ہے کو جو ناموس رسالت کا ایشو ہے، تو آپ کو کوئی تقسیم نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ الحمدللہ دینی جماعتوں کے حصے میں یہ بات آئی ہے، کوئی تقسیم آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو بلوچستان کوئٹہ کا نوجوان بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو کراچی کے لوگ بھی اس پہ سراپا احتجاج ہیں۔ ہم نے پاکستان میں مخصوص یعنی چیزوں کے اندر، مخصوص حالات میں وہاں لوگوں کو یعنی چھوٹی پارٹیوں کی طرف، علاقائی جماعتوں کی طرف، عصبیت کی طرف، ان بڑی جماعتوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور مجھے یہ بات کہنے دیجیے، اصل میں یہ جو آمریت جب آتی ہے معاشرے کے اندر، اس کے یہ 100% یہی اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پھر علاقائی جماعتیں جو ہے وہ پروان چڑھتی ہیں۔ جب معاشرے کے اندر جمہوریت رہے گی، یہاں پہ قومی سوچ آگے بڑھتی رہے گی، آمریت اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جب قومی جماعتیں اس کے دائرے میں یا اس مقاصد کی تکمیل نہیں کرتی، تو وہ فطری طور پہ وہ جو چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ جو علاقائی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ مخصوص نعرے ہوتے ہیں، وہ انہی کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ میں یہ بات بھی کہتے ہوئے مجھے آج الحمدللہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی تو آپ دیکھ نہیں رہے کہ پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کے اندر لوگ پھانسیاں چڑھ رہے ہیں۔ یہ تو وہ یعنی ایک انقلابیت ہے، وہ پیغام ہے، وہ آفاقیت ہے، اور ایک نصب لائن ہے، اور ایک مشن اور مقصد ہے کہ جس کے لیے لوگ اتنے دور، آپ دیکھیں ایک ایسا ملک جس کے لیے پاکستان میں آج آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، وہ اس پاکستان، اس نعرے، اس مشن، اس مقصد کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ جی، آپ نے بات کی جمہوریت کی۔ اب دیکھیں اس وقت اگر پاکستان کی صورتحال دیکھی جائے تو اب یہ ناموس رسالت والا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر پاکستانی قوم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتی، اس کے لیے اپنی جان، تن، من، دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، یہ جو پولیس ہے، یہ پولیس کس ملک کی ہے؟ یہ پولیس ہمارے لوگ ہیں، یہ رینجر والے ہمارے لوگ ہیں۔ اب یہ دیکھیں وہاں پر اسلام آباد میں یہ جو سارے معاملات ہوئے اور اس کے وجہ سے جو قیمتی جانیں ہیں ان کا ضیاع ہوا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک مسئلہ بنا ہوا تھا، اب اس مسئلے کو پولیٹیکل جو ہے طریقے سے ہینڈل کر کے اس کو سولو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر جو دیکھا جائے تو یہ مسئلہ صرف کسی ایک پارٹی یا ایک جماعت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ میرا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ پورے ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے۔ اور اس کو اگر پولیٹیکل طریقے سے حل کیا جائے تو یہ جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہے
اور دوسری طرف دیکھا جائے جو ملکی سطح پر جو ہمیں لاسز ہو رہے ہیں، یہ بھی ساری چیزیں تو دیکھنی چاہیے نا. لیکن اب دیکھیں کہ کسی بھی مذہبی جماعت کی طرف سے کوئی ایسا کوئی ایکشن نہیں آیا کہ اس کو کسی بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو جلد از جلد ختم کیا جائے. اصل میں اس میں تو بنیادی نالائکی اور ناکامی جو ہے وہ ہماری حکومت کی ہے. اسے شاید اندازہ ہی نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ پہلے جب یعنی رضوی صاحب لاہور سے تشریف لائے، ان کو لاہور میں بھی روکا جا سکتا تھا، ان سے مذاکرات کیے جا سکتے تھے، جو جائز مطالبات تھے ان کو منظور کیا جا سکتا تھا. لیکن اندازہ ہی نہیں تھا. وہ حکومت کے ایسے گھمنڈ اور گمان میں جب لوگ ہوتے ہیں تو حالات ایسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں. ان کی نالائکی کی وجہ سے وہ جب پہنچ گئے، انہوں نے کہا شاید 4 دن بیٹھیں گے، 6 دن بیٹھیں گے، یا موسم بھی سرد ہو رہا ہے یہ اٹھ کے چلے جائیں گے. لیکن حالات ایسے نہیں ہوئے. وہ جو لوگ وہاں سے آئے تھے رضوی صاحب کے ساتھ، وہ لمحہ پورے موٹیویشن کے ساتھ تھے، اور وہ تو اس کے لیے کٹ مرنے کو تیار تھے. اس کے لیے آپ اس ساری صورتحال میں اصل میں آپ لیکن یہ دیکھیں، یہ جب یہ ایشو اٹھایا گیا وہاں پر پارلیمنٹ میں بھی، اب دیکھیں وہاں پر جو مذہبی جماعتیں ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری مذہبی جماعتوں کو وہاں چاہیے تھا کہ اس کو پولیٹیکل طریقے سے جلد از جلد اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے. اس کے بہت سارے راستے ہمارے پاس ہیں. اصل میں آپ دیکھیں گے اس وقت تو پولیٹیکل جماعتوں نے، جو وہاں کی دینی جماعتیں وہاں موجود تھیں، انہوں نے اپنا اپنا ایک جو رول تھا، وہ جو تھوڑا بہت رول بنتا تھا، وہ الحمدللہ بہت بہتر انداز سے حل کیا تھا. لیکن یہ جو مطالبہ ادھر سے آ گیا تھا کہ بھائی جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، اور حکومت نے یہ وعدہ بھی کر لیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں راجہ ظفر اللہ صاحب کی جی سربراہی میں. بالکل، اس میں یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی. سزا دی جائے گی. لیکن دیکھیں اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پولیٹیکل طریقے سے حل کیا جائے تو بہت سارے جو ہے وہ انتشار سے بچا جا سکتا ہے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مولانا غل نصیب خان صاحب نے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی مولانا غل نصیب خان صاحب، آپ ہماری بات سن پا رہے ہیں؟ جی آواز آپ کی نہیں پہنچ رہی. جی مولانا صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل میں بڑھتی ہوئی جو سیاسی عصبیت ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. جی مولانا صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے اور مجھ تک نہیں پہنچی. جی شاید جو ہے وہ مولانا صاحب کو جو ہے وہ ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی. مولانا صاحب، ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی ہم بات کر رہے تھے کہ ایسے جو مسائل ہیں ان کو پولیٹیکل طریقے سے بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ لانگ مارچ تھا، اس میں بھی جو ہے وہ جانیں ضائع ہوئیں. اسی طرح جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، جتنی بھی، ان کے اس طرح کے جلسے اور جلوسوں کی وجہ سے بہت ساری قیمتی جانیں جو ہیں ان کا ضیاع ہوا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو آج تک کسی سیاسی پارٹی نے جا کر اس گھر میں کبھی پوچھا نہیں کہ آپ کا جو ایک وارث جو اس گھر سے غائب ہو گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی تکلیف کیا ہے. تعزیت کے لیے کوئی نہیں جاتا. ان کے بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو پوری فیملی کا ایک واحد ہوتا ہے جس کے اوپر پوری فیملی جو ہے وہ منحصر ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے پوری فیملی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. لیکن اس طرح ساری قیمتوں کا ضائع ہونا، اور پھر اس کے بعد کسی ایک بھی سیاسی پارٹی یہ چیز اپنے اوپر نہیں لگاتی کہ یہ جی ہماری وجہ سے یہ قیمتی جان ضائع ہوئی ہے. یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آج بھی بلکہ کمیٹی چوک میں ڈوک کھبا کے اندر جماعت اسلامی کا ایک کارکن جو ہے وہ کل جو ہمارا ایک عہدیدار بھی تھا وہاں پہ، وہ ان گولیوں کا نشانہ بنا ہے. وہ اسی مقصد کے لیے، اس نیک مقصد کے لیے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دھرنے میں موجود تھا، اور اس کو وہاں کی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں. میں پہلے بھی میں آپ کو کہہ رہا تھا، ابھی یہی بات ہے کہ اصل میں جو ہماری حکمران ہیں، یہ ہماری اس وقت خاص طور پہ جو حکومت پاکستان کے اندر موجود ہے، یہ بالکل اس وقت تو یہ صرف نواز شریف صاحب کے دفاع کے لیے لگی ہوئی ہے. اس کا تو کوئی کرنے کا کام نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ملک کے اندر تو کوئی ایک، مجھے جس ملک کا وزیر خزانہ نہیں ہے، جس ملک کا وزیر داخلہ کی پوزیشن یہ ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، اور جہاں مذاکرات کرنے تھے وہاں راول پنڈی کے اندر میں جانتا ہوں. معذرت کے ساتھ ابھی ہمیں مولانا غل نصیب خان نے دوبارہ جوائن کیا ہے. السلام علیکم. مولانا صاحب، آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟
جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. راولپنڈی کے اندر پیر حسین الدین شاہ صاحب ایک بہت معتبر نام ہے. ان کی سربراہی میں گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بھی بنائی. وہ کل ہی مجھے اطلاع ملی کہ وہ ساؤتھ افریقہ چلے گئے. ان کو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں دیا اس گورنمنٹ نے. وہاں اور سیاسی جماعتیں موجود ہیں جن کی خادم صاحب بات سن سکتے ہیں. وہ یعنی وہاں ایسے معتبر لوگ موجود ہیں. لیکن حکومت نے اس کو یہی کہا کہ آپ دیکھ لیں, وزیر داخلہ صاحب کا بیان دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں جی, یہ تو گھنٹوں اور منٹوں کی بات ہے جو ہم یہ کر لیں گے. انہیں ہماری حکومت کو بدقسمتی یہی ہے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اب وہ فیض آباد تو فیض آباد رہا, اب تو پورا ملک جو ہے وہ یعنی ہو گیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایسی سنگین غلطیاں کی گئی ہیں. ابھی تو ان کو اور ہوتا ہے جو طبقہ یہ کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں ابھی تو ہم ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کو نہیں بھولے تھے کہ اوپر سے ایک نیاز یعنی انہوں نے کر لی ہے. اور جو لوگ اس کے وہ اپنا ذمہ دار ہیں ان کا تعین ہی کوئی نہیں کر رہا ہے. تو ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ بڑا حساس ہے. اور یہ گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اتنا حساس موضوع ہے کہ اس کے اوپر جب بھی یعنی اس سے پہلے سلمان تاثیر صاحب آپ کے سامنے اس کی نظر ہو چکے ہیں, تو گورنمنٹ کو بھی بہت سمجھداری اور اس کے ساتھ یعنی کام کرنا ہوگا. ورنہ تو سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا, اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا. یہ تو ہر مسلمان کے دین ایمان, ہم تو اپنی اولاد بچے, یہ تو خادم صاحب کا مسئلہ ہی نہیں, یہ تو پاکستان کے ایک ہر شہری کا مسئلہ ہے. شہری کا مسئلہ ہے. لوگ تو کہتے ہیں ہماری جانیں چلی جائیں, ہماری اولاد قربان ہو جائے. اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ ہم کسی کو یعنی ایسا نہیں, یہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں ہو چکا ہے جی. لیکن عالمی فنڈنگ اور عالمی تنظیمیں اور یہاں کی این جی اوز جو ہیں وہ اس مقصد کو دوبارہ اٹھاتی ہیں, اور یہ وزیر اور یہ یہاں کے اہلکار جو ہے اس کو لے کے آتے ہیں آگے. اب دیکھیں آئے روز جو اس طرح کے جو دھرنے ہوتے ہیں, ہم ان کے جو معاملات, ان کے مطالبات, ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے, سارے معاملات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے, اگر ہم جو ہے وہ قومی سطح پہ اس کو سوچتے ہیں تو آئے روز اس طرح کے جو دھرنے ہوتے ہیں. آلریڈی پاکستان جو ہے وہ کرائسس میں جا رہا ہے, اور پاکستان کے اوپر اتنے زیادہ قرضے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. اور آئے روز اس طرح جو ہے وہ پھر دھرنے بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم قومی خسارہ جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو مطلب یہ جو دھرنے ہوتے ہیں, جلسے جلوس ہوتے ہیں, ان کو روکنے کے لیے ان کو کچھ ایسا کوئی ہمارے پاس کوئی پلان ہے کہ ہم ان کو جہاں پر ان کو ایک ایسی جگہ فراہم کی جائے جہاں پر یہ پرامن طریقے سے اپنا دھرنا, اپنے مطالبات, جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہیں وہ رکھ سکیں, اور کسی شہری کو پریشانی نہ ہو, کوئی ایمبولینس میں جو ہے وہ کسی کی جان ضائع نہ ہو, کسی دوسرے بندے کی جو ہے وہ کے اوپر آپریشن نہ کیا جائے, یا ان کے اوپر جو ہے وہ گولی نہ چلائی جائے. اس طرح کی ہمارے پاس کوئی جامع پلاننگ ہے کہ اگر آنے والے جو حالات ہیں ان کو کس طریقے سے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں؟ سر اس کی مختصر جو پلاننگ وہ یہی ہے کہ جب قانون پہ آپ عمل داری شروع کر دیں گے, آپ مجرمین کا تعین کر لیں گے جو جرم کرتا ہے. جب آپ ایک قانون کچھ مخصوص لوگوں کے لیے بناتے ہیں اور کچھ غریب لوگوں کے لیے الگ ہوتا ہے, انہوں نے ملک لوٹا ہے وہاں یعنی سارے خاموش ہیں. یہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو قائم کر تو رہے ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے کو یہ مان نہیں رہے ہیں. اس کے لیے خود سڑکوں پہ اور چوکوں چوراہوں میں موجود ہیں. ایسے حالات میں جب حکومت کی یہ کریڈیبلٹی ہوگی, جب لیڈر کی یہ آپ کی کریڈیبلٹی ہوگی, تو ایسے حالات میں کیسے عمل درآمد کیا جائے گا؟ قانون کے عمل درآمد کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک کریڈیبل حکومت ہو, کہ جس کی کوئی ریٹ ہو معاشرے کے اندر, جس کو کوئی مان رہا ہو. وہ کہہ رہے نہیں جی ہمیں ہائی کورٹ نے, بھائی آپ ہائی کورٹ کو تو مان رہے ہیں, آپ نے سپریم کورٹ کی چوکوں چوراہوں میں. چلیں یہ چیز تو ہوگی, یہ تو ہم نے جو بھی کرنٹ سچویشن ہے اس کے اوپر بات کی, جو اسلام آباد میں دھرنے چل رہے ہیں, اس کی وجہ سے جو پورے پاکستان کے اندر جو ایک پہیا جیم جو ہے اس کی صورتحال بنتی جا رہی ہے, اور اسی وجہ سے کچھ جانیں, قیمتی جانیں جو ہے ان کا ضیاع ہوا, جس کا انتہائی افسوس ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ایک جان بھی جو ہوتی ہے اس کا بھی ضائع ہونا دوسرا خاص طور پہ افسوسناک بات ہے. جس گھر میں جنازہ جاتا ہے وہ وہی جانتا ہے جی, اس کا جو درد ہے, اس کی جو تکلیف ہے, بہتر وہی جان سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہے. تو ناظرین یہاں پر ایک وقت ہو گیا شارٹ بریک کا. انشاءاللہ بریک کے بعد ہم آ کر بات کریں گے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو آپس میں کلیش ہے, اور سوشل میڈیا پہ یہ جو ایک سرد جنگ چھڑی ہوئی ہے, اس کے اسباب کیا ہیں,
اور کون لوگ ہیں جو سیاسی جماعتوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، اور اسپیشلی جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، کون وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں ان کا اتحاد ہو جائے اور آپس میں ان کی جو دوریاں ہیں وہ کم ہو جائیں، اور وہ کون کون سے لوگ ہیں جو ان سیاسی جماعتوں کو، ان مذہبی جماعتوں کو آپس میں لڑانے کی، کلیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل میں بڑھتی ہوئی جو سیاسی عصبیت ہے، اس کے اسباب کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو امتیاز صاحب، ابھی ہم چلتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، پولیٹیکل حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک سرد جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا جو ایک اخلاقی دائرہ ہے، وہ اخلاقی دائرے سے باہر نکل کے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ غلط الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور بعض تو حد کراس کر رہے ہیں اور گالی گلوچ تک پہنچ گئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہماری نوجوان نسل کا ایک، چونکہ یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ اسی ملک کا حصہ ہیں، ان کے بغیر جو ہے ہمارے ملک کا جو ہے وہ نظام آپ کیسے نہیں چل سکتا، لیکن اب اس طرح ان کے درمیان یہ جو کلیش پایا جا رہا ہے اور یہ جو سرد جنگ ہے، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے بدقسمتی آپ کہیں کہ اپنے کارکنان کی پراپر تربیت نہیں کی۔ پاکستان میں کوئی انسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہے، نہ جماعتیں اس پہ توجہ دے رہی ہیں کہ اپنے کارکنان کی پراپر تربیت کریں، انہیں بتایا جائے، شائستگی سکھائی جائے۔ وہاں بے ہنگم سی سیاست ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ یقیناً یہ عنصر موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، جہاں ایک سیاسی کارکن تربیت یافتہ کارکن موجود ہوتا ہے، تو وہاں الحمدللہ اس کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ بے ہنگم سا، اور وہاں جہاں بھیڑ سی ایک موجود ہے، اس کے اندر پھر ایسا ہی ہے، اور پچھلے عرصے سے اس کی بڑی محسوس کی جا رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے معاشرہ اویئر ہوا ہے، وہاں اب کوئی ایسی بات زیادہ دیر نہیں چل پا رہی۔ جی دیکھیں، یہ اویئر تو ہوا ہے، ہم اس چیز کے انکار نہیں کر سکتے کہ اس وقت جو ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی ساری اچھی چیزیں معاشرے میں آ رہے ہیں۔ لوگ جو ہیں، اب پہلے جو ایک نظام تھا کہ اب لوگ اس چیز سے بے خبر نہیں ہیں، ہر ایک لمحے کی خبر رکھتے ہیں، صحیح ہے۔ لیکن سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا، گالی گلوچ دینا، اور دیکھیں اس سے جو معاشرے کے اندر جو منفی اثرات پڑ رہے ہیں، وہ ان کو بھی تو مد نظر رکھنا چاہیے نا۔ ابھی آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے یہاں اصل میں تربیت کا فقدان رہا ہے۔ ابھی تو لوگ کہتے ہیں کہ لیڈر بھی جلسوں میں گالیاں گلوچ دے رہے ہیں، گالی گلوچ۔ اصل میں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایک انسٹیٹیوٹ نہیں رہا، ہمارے کارکنان کی تربیت نہیں رہی۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں نسبتاً اب ایک تو یہ سوشل میڈیا نئی لوگوں کے ہاتھ آئی ہے، اور ایک ایسی چیز آتا ہی ہے کہ جس کا کوئی کنٹرول روم نہیں ہے۔ میں ہی اس کا چیز بھیجتا بھی ہوں، خود ہی آڈٹ بھی کرتا ہوں۔ دیکھیں وہ چیز تو ہے، لیکن اب دیکھیں ایک سیاسی جماعت ہے، اب ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اپنے ایک سوشل میڈیا ونگز بنائے ہوتے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا ونگز اس جماعت کے انڈر ہے، وہ اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں چل رہا نا۔ میرا تو نہیں خیال ہے کہ میڈیا ونگ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ رول ادا کر رہا ہے اس میں۔ یہ تو عام آدمی جو بیٹھا ہوا ہے معاشرے کا، ایک عام آدمی جس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ خود ہی ساری چیزیں اس کے اندر لگا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے پازیٹیو یہ سوچنا چاہیے کہ انشاءاللہ میرا خیال ہے بہتری آ رہی ہے، اور مزید بہتری کی اس میں گنجائش موجود ہے، اور مزید بہتری آئے گی۔ اب چیزیں انشاءاللہ لوگ سمجھ گئے ہیں، دلیل دلائل کا دور آ گیا ہے۔ اب ایسے ہی لازمات آپ شاید اگر آپ پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ تو ابھی کارکن لگا رہا ہے، یہاں تو جماعتوں نے جماعتوں کے اوپر بے شمار الزامات بھی لگائے ہیں اور بے شمار چیزیں۔ تو ابھی ہمارے نوجوان کے ہاتھ میں ایک نئی چیز آئی ہوئی ہے، میرا خیال ہے ہمیں انشاءاللہ دیکھیں چیز کا آنا یہ ایک اچھی بات ہے، فیسلٹیز مل رہی ہے ہمیں، ایک ایسا پلیٹ فارم مل رہا ہے جہاں پر ہر جو بندہ ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے،
لیکن اس پلیٹ فارم پہ چونکہ جب آپ کسی ایک جماعت کو، کسی ایک تنظیم کو، کسی ایک گروپ کو آپ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں تو وہاں پر کچھ قواعد و ضوابط کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ فرد واحد نہیں ہوتے، وہ پوری جماعت کا ایک موقف ہوتا ہے. لیکن اس کو اگر دیکھا جائے، سیاسی جماعتوں کے علاوہ جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتوں میں بھی آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ کلیش پایا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی کی جا رہی ہے، اور مختلف جو ہے وہ القابات دیے جا رہے ہیں. اب دیکھیں جو مہذب قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ شیوا نہیں ہوتا اس طرح کی جو ہے وہ ایک دوسرے، ٹھیک ہے آپ کے اپنے خیالات ہیں، اپنے جذبات ہیں، ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے اوپر جو ہے وہ بے بنیاد الزام لگانا یا اخلاق سے باہر ہونا، اب ظاہری بات ہے یہ ایک پوری جماعت کے اوپر سوالیہ نشان بنتا ہے کہ آپ کے انڈر ایک ونگ ہے اور اس کی جو ہے وہ اس طرح کی پوسٹیں آتی ہیں، یہ تو ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. صحیح. پہلی بات یہ ہے کہ جس جماعت کی میں یہاں نمائندگی کر رہا ہوں اس کے حوالے سے تو میرے خیال کوئی بڑی شکایت موجود نہیں ہے کہ باقی جماعتوں کے لوگوں کے ہم اسی لیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم ایسی متوازن بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. یقیناً باقی جماعتوں کو بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے، لیکن جس جماعت کی الحمدللہ میں نمائندگی کر رہا ہوں، ہم تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اس کا معاشرہ گواہ بھی ہے اور لوگ اس کی یعنی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، ہمارے مخالفین بھی، کہ الحمدللہ ہم نے تو کوئی ایسی یعنی کام نہیں کیا، ایسا کام نہیں کیا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محسن خان صاحب نے، آپ ناظم ایم ایس او ہے. محسن صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. محسن صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل میں یہ جو بڑھتی ہوئی عصبیت ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا ہے، اور اس کے علاوہ ایک سرد جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور ہر سیاسی جو جماعت ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ اور برے القابات اور دائرہ اخلاق سے باہر ہو کے گفتگو کی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جب اس طرح کے اخلاقی بحران میں مبتلا ہوگی، اور جب ایک دوسرے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کا جو غیر اخلاقی اور انتشار انگیز جو ہے وہ بیان دیں گی، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اوپر کیسے پڑیں گے، اسپیشلی ہماری نوجوان نسل کے اوپر؟ جی بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے وقت کیا. گزارش یہ ہے کہ عام پر جو جتنے بھی سیاسی یا مذہبی آرگنائزیشن جماعتیں سیاسی ہوں یا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہوں، ان کے اندر یہ ہوتا تھا کہ تربیتی عنوان پر مستقل شعبہ جات ہوتے تھے، شعبہ تربیتی امور کے نام سے وہ کام کرتے تھے، اور اس پر کارکنان کی تربیت کے عنوان سے سیمینار، کنونشنز، ورکشاپ ہوا کرتی تھی، جو اب بالکل ختم ہو گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے یہ ٹرینڈ بنا لیا ہے بدقسمتی سے پاکستان کے اندر کہ انہوں نے جب تک کسی دوسرے کی پگڑی نہیں اچھالنی تو ان کی سیاست نہیں چلتی. صحیح. تو وہ ٹرینڈ جب سے بنا ہے تو اس کا جو ایک زور ہے وہ بہت نچلے طبقے تک آیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ ہے کہ آپ مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتوں کو تو چھوڑیں، وہ تو ایک عرصے سے اسی طرح ان کا کلچر ہے، لیکن مذہبی سیاسی جماعتوں کے اندر یہ چیز اس قدر آ چکی ہے کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. گالیوں تک معاملہ جاتا ہے اور گالیوں سے بھی بہت آگے تک معاملہ نکل جاتا ہے. میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کچھ پلانٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، باہر سے آتی ہیں، امپورٹ ہوتی ہیں، امپورٹ ہونے کے بعد ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ کے بعد وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ آرگنائزیشن کے اندر، جماعتوں کے اندر، سیاسی لوگوں کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن وہ مذہبی لوگ کہ جن کا کام ہی اخلاقیات ہے، جن کا کام ہی مسلم معاشرے کے اندر اخلاق کو پروان چڑھانا ہے، ان کے اندر یہ چیزیں جب زور پکڑتی ہیں اور ان کی قیادت کی طرف سے خاموشی ہوتی ہے، وہ انتہائی افسوسناک ہے. میں ایک جماعت کا بھی صدر ہوں پاکستان بھر کا، تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی ضلع اور کسی تحصیل سے نیچے کسی یونٹ اور ادارے کا کارکن اگر کوئی غیر اخلاقی کسی سرگرمی کے اندر پکڑا جاتا ہے تو اس پہ ہمارا شعبہ تربیتی امور اس پہ پراپر پوچھ گاچھ کرتا ہے، اور پوچھ گاچھ کے بعد اگر فزیکلی وہ بندہ اس میں شامل ہو، اخلاقیات اس کے اچھے نہ ہوں اور اس کے نوٹس کے بعد بھی وہ اگر ٹھیک راستے پہ نہیں آتا تو ہم اس کو فارغ کر دیتے ہیں. 3-4 دفعہ ہمارے ایک ترتیب ہوتی ہے، ہم اس کو متنبع کرتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں اپنی درست کر لیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جماعتیں کہ جو ایک عرصے سے مذہب کے نام پر سیاست بھی کر رہی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمارے مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، تو ان کے ہاں اس قدر جھوٹ جو ہے
یہ قابل افسوس ہے. اور ایک دوست ہم نے خود دیکھا کہ فیس بک پہ جب ان کی بہت سارے کلیکشن ہوئی تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ کس لیول کے بندے ہیں, آپ یہ جن جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں, جن جن لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جی کہ ان کو بھی پتہ ہے, تو وہ کہتے ہیں جی میرے تو بالکل ان کے ساتھ مراسم ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ لوگ خود سے ان کو کہتے ہیں یا پھر ان کو اس قدر چھوٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اس پہ لگے رہیں. بہرحال اس پہ جو قیادت ہے اس قیادت کی طرف سے ان تمام چیزوں کو لائٹ لینا اور اس کے اوپر غیر سنجیدہ ہونا یہ پہلا امر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تربیتی عنوان پر آج تمام تر آرگنائزیشن کے اندر اسٹرکچر جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. بڑی بڑی جماعتوں کے اندر جو تربیتی نشستیں ہوا کرتی تھی, تربیتی کنونشن, ہمارا بھی صوبائی کنونشن تھا, میں سفر سے واپس پہنچا ہوں رات کو ہی, تو ہمارا 3 دن کا ایک صوبے کا تربیتی کنونشن تھا. اس کے اندر صرف ان چیزوں کو جو ہے نا ہم محنت کرتے ہیں کہ کارکن کے اخلاق اس قدر اچھے ہوں. دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو کہتے تھے آپ ہماری طرح ہو جائیں, تو ان کی طرح ہونے میں لوگ کیوں اتنے ان کے قریب جاتے تھے, کیونکہ اخلاق اس قدر اعلیٰ ہوتے تھے کہ لوگ ان کی طرف جاتے ہوئے وہ بہت آسانی سے ان کی طرف موو ہو جاتے تھے. آج لوگ مسلمان نہیں ہو رہے, بلکہ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کے مختلف مذاہب کے اندر جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاقیات مجموعی طور پہ گر چکے ہیں. جی, ہمارے اخلاقیات جو ہے مجموعی طور پر وہ گر چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں میں اس طرح کا جو اشتعال انگیزی یہ جو پھیلائی جا رہی ہے, یا ایک دوسرے کے خلاف جو بیان بازی کی جا رہی ہے, یا ایک دوسرے کے خلاف جو مختلف خاکے اور نازیبہ تصویریں جو ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو اندرونی طور پہ مذہبی جماعتوں کو آپس میں ملنے نہیں دے رہے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ انٹرنیشنل کچھ ایسے عناصر ہیں جو ہماری مذہبی جماعتوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھا نہیں دیکھنا چاہتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے عناصر ہیں جو اس سارے مسئلے کے ذمہ دار ہیں؟ جی, اس میں دیکھیں 5% یا 10% ایسے اداروں کا عمل دخل ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ کیسے مان لوں کہ مذہبی جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ اگر سنسیئر ہوں, سنجیدہ ہوں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آج کل گلوبل ولیج کی ایک جو ہے نا تصویر بن چکا ہے پورے دنیا میں, تو وہ لوگ اگر سنجیدہ ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کو قابو نہیں کیا جا سکتا؟ آج کل ایک دن کے اندر آپ یقین مانیں کہ ہم نے سوشل میڈیا کی کیمپینز کو ہم نے ایسے ایسے بلاک کیا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم تو جو چیز اگر جماعت کے وسیع تر مفاد میں نہ ہو تو ہم اسی دن اس کو بلاک کر دیتے ہیں, اور بلاک مرکز سے لے کے ہماری یونٹ تک ہوتا ہے. ہماری سینکڑوں آئیڈیز ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جماعت قائدین اگر مخلص ہوں, ان کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں اگر مثبت ہوں تو اس کا اثر نیچے تک نہ جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں روح گردانی کی جا رہی ہے شاعر سے, اسلام کے جو بنیادی اساس سے, اور یہ اگر ان سے کوئی کروا رہا ہے یہ خود کر رہے ہیں, لیکن اس کا نقصان آنے والی نسل میں یہ ہوگا کہ ہمارے قریب قطعاً کوئی نہیں آئے گا. اور ایک وقت ہوتا تھا کہ لسانی تعصبات یا علاقائی تعصبات پہ ہوتا تھا, آج کتنی افسوس والی بات ہے کہ مذہبی تعصبات پہ ایک ہی مسلک کے کچھ افراد ایک دوسرے کو اس قدر برا کہہ رہے ہیں, ایک ہی جماعت کے لوگ برا کہہ رہے ہیں. اور میں آپ حیران ہوں گے کہ ختم نبوت کے ایشو پر جب میں نے کمپین سٹارٹ کی تو مجھے علماء کرام نے ان کر کے گالیاں دی. میں یہ باتیں کس سے مطلب شیئر کروں کہ آپ جو ہے نا نوجوان اور لوگوں کو غلط راستے پہ لگا رہے ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو میں نے ان کو کہا حضرت آپ نے لا پڑھا ہے, آپ نے اس قانون کو دیکھا ہے. بات یہ ہے کہ بھائی ہمارے درمیان ہم کسی کی اگر حمایت کرتے ہیں تو اس حمایت میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ اس کے نبی علیہ السلام کے قانون میں یہ مسئلہ آ رہا ہے تو ہم اس کی حمایت اس پہ نہ کریں. بہرحال بات یہ ہے کہ بھائی جان جب تک مرکزی قیادت مرکز لیول پہ لوگوں کے دلوں کے اندر اخلاقیات اور ان چیزوں کا جو ہے نا بڑھاؤ نہیں آئے گا, اہمیت نہیں آئے گی, تو کارکن میں کبھی نہیں آئے گی. کارکن تو غریب محسن صاحب کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کو. جی محسن صاحب, آخری سوال کرنا چاہوں گا. یہ تو ہم نے بات کی کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو مختلف پایا جانے والا کلیش, چونکہ آپ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ جو ہے فیڈریشن کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے نمائندہ ہیں, تو یہ والی جو صورتحال ہے, یہ جو ہماری نوجوان نسل اسپیشلی ہمارے جو اسٹوڈنٹ بھائی ہیں ان میں بھی تعصب پایا جاتا ہے. جو اسکول اور اسپیشلی کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جو تنظیمیں پائی جاتی ہیں ان میں بھی یہ تاثر ہے, وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ایسے رویے اپنائے جاتے ہیں جو کہ ایک مہذب قوم کو زیب نہیں دیتا. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس میں گزارش ہے کہ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن تمام مسلک کی تعصبات سے بالا تر ہو کر معتدل اور اعتدال پسند اسلامی معاشرے کی قیام کی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے, اور اس پر ہمارا پریکٹیکل ہے کہ ہم نے الحمدللہ ایک ہی چھتری کے نیچے دیوبندیوں کو, بریلویوں کو, اہل حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے. نمبر 2, ہم نے ملا اور مسٹر کی طبقاتی تفریق کا خاتمہ کیا ہے, جس کا پریکٹیکل آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ہم نے ایک ہی چھتری کے نیچے ملا کو بھی بٹھا دیا اور مسٹر کو بٹھا دیا, اور ان سب کو بٹھا کے ایک منزل کی طرف ہم گامزن ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یا یوتھ آرگنائزیشن کے اندر اس قدر
بدتمیزی اور اس قدر اخلاقیات کا جو ہے نا گرا ہوا کلچر عام نہیں ہوا جتنا اس ٹائم بلائی سطح کی آرگنائزیشن جماعتوں کے اندر ہے. صحیح بات. سیاسی نہیں، مذہبی کہہ رہا ہوں، مذہبی جماعتوں کے اندر بلائی سطح پہ جس قدر، اور یہ جو بلائی سطح پہ جب اخلاقیات کا گرا ہوا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ نیچے تک آتا ہے. بہرحال اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے اندر کسی نہ کسی سطح پر تربیت کا ایک سیکشن موجود ہے. اسلامی جمعیت کو میں جانتا ہوں، جمعیت کو میں جانتا ہوں، سے ہمارے واسطے ہوتے ہیں، ان کی جو پریزیڈنٹ ہے ان سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں. تو ہم تو ایک دوسرے کی دعوت تک کرتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ میرا کوئی کارکن کسی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے کسی ذمہ دار کے بارے میں بھی غلط بات کر اس کو نوٹس نہ لیں. یہ ممکن نہیں ہے، ہماری گرپ ہوتی ہے. بہرحال اس سے بڑے طبقے میں جو ہے نا روگردانی کی جاتی ہے اور اس کے نقصانات ہوتے ہیں. جی محسن صاحب آپ کا جو نبی علیہ السلام کی جی محسن خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی امتیاز صاحب، محسن صاحب سے ہم نے بات کی اور کافی ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کے بھی سامنے آئیں. اب دیکھیں یہ ایک جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے، اسٹوڈنٹ کے نمائندہ ہیں، اسٹوڈنٹ کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر جو کام ہے وہ کرتے ہیں. اب یہ چیز تو ہم دیکھنے میں آتی ہے کہ جہاں دیکھیں کہ ہماری جو اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں اس کے اندر یہ جو کلیش پایا جاتا ہے، گالم گلوچ، یہ تو ایک نارمل بات ہے، ٹھیک ہے. اب لیکن آہستہ آہستہ یہ بھی کم ہو رہی ہے چونکہ اب نوجوان نسل میں شعور آنا شروع ہو گیا. مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے. لیکن دیکھا جائے جو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے جو بڑے قائدین ہیں، جیسا کہ محسن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بڑے قائدین بھی جو ہیں وہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ ایسی سخت گفتگو کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو اپوزٹ سائڈ والی جو پارٹی ہوتی ہے بعض اوقات ان کو بھی ایکشن لینا پڑ جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ ابھی جو یہ جو سرد جنگ ہے، یہ اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کے اندر رہنے والے کچھ ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں یا اکٹھی نہ ہوں، یا یہ انٹرنیشنل کچھ ایسے عناصر ہو سکتے ہیں کہ جو مذہبی جماعتوں کو کبھی بھی اکٹھا نہیں ہونے دے رہے؟ نہیں، اصل میں ہر چیز کو ہی ہم بعض دفعہ انٹرنیشنل بھی جوڑ دیتے ہیں. ہمارے کچھ اپنے مسائل بھی ہیں، اور اصل مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اصل میں تنگ نظری کا شکار ہیں. میں اپنے مسلک کے اندر موجود ہوں اور میں اسی کو سارا کچھ ہی سمجھ رہا ہوں. آپ جس مسلک سے ہیں آپ اسی کی نمائندگی کریں. اصل میں یہ تنگ نظری کا نتیجہ ہے. لیکن اس چیز کو کافی عرصے سے میں محسوس کرتا ہوں کہ علماء، ہم نہ صرف ہم معاشرہ بلکہ علماء کرام نے بھی محسوس کیا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک پلیٹ فارم بھی بنایا. الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کل جو معاشرہ یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جی ایک جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے. الحمدللہ یعنی ملی یکجہتی کونسل جو ہے وہ قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی یادگار ہے یہاں پہ جس نے سب مسالک کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ایک بڑے چھوٹے دائروں سے لوگوں کو نکال کے ایک بڑے دائرے کے اندر لے کے آئے، اور اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. امت کا تصور دیا کہ ہم سارے امت ہی ہیں، یعنی ہمارا کوئی اور نام نہیں ہے، نہ ہم بریلوی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں. ہم نے کہا بھائی یہ اختلافات تو اپنی جگہ موجود رہیں گے لیکن اصل میں ہم سارے لوگ امت ہی ہیں اور امت کا نعرہ ہم لے کے چلتے ہیں. اس پہ الحمدللہ خاصی کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں معاشروں کے اندر ہر طرح کے لوگ موجود رہتے ہیں. ابھی تنگ نظری جو ہے وہ بالکل معاشرے کا اندر موجود ہے. ہمارے ہاں ہمارے نصاب کے اندر بھی موجود ہے. ہماری جو محسن بھائی نے بات کی ہے بالکل درست کی ہے کہ ہمارے یہاں تربیت کا بھی فقدان ہے. جی ہمارے یہاں تربیت کا بھی فقدان جو ہے وہ کافی پایا جاتا ہے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بختیار صاحب نے. آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل میں بڑھتی ہوئی عصبیت جو ہے یہ کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. تو ابھی اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلا جا رہا ہے، اخلاقیات سے ہٹ کر ایسی گفتگو کا استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ مہذب معاشرے کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے یہ صرف سیاسی پارٹیوں میں نہیں، اگر جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتوں کے اندر بھی یہ رجحان بہت بڑھ گیا ہے. اور یہ اگر صرف آپ اس مہینے کی ایک رپورٹ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ یہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی جو ہے اخلاق سے باہر ہو کے گالم گلوچ تک پہنچ گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ مذہبی جماعتوں کو آپس میں
کلیش کروانے کے لیے، لڑانے کے لیے کوئی سازش ہے یا کوئی اور عناصر ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مثلاً دیکھیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ کہ عصبیت یا مذہبی جو بات ہے، یہ سب سے آسان فیکٹر رہا ہے کسی بھی وقت یوتھ کو ایکسپلائٹ کرنے کا، صحیح، ان کے جذبات کو مشتعل کرنے کا اور ان کو اپنے لیے استعمال کرنے کا۔ یعنی کہ اگر آپ ویسے عمومی سیاست دیکھ لیجئے تو کسی بھی سیاستدان کی کسی بھی چیز پر، چاہے اس کی وہ فوٹو شاپ تصویر ہو یا کوئی بھی ایشو ہو، اس کے اوپر کسی بھی دوسرے مذہب کی حمایت کا، کسی کو یہودی ایجنٹی کا، کسی کو عیسائی ایجنٹی کا، کسی کو قادیانیت نوازی کا، اور کسی پہ انتہا پسندی کا لیبل لگا کر اور اپنا ایجنڈا اس کے پیچھے رکھ کر اپنے ایجنڈے کے لیے ان چیزوں کو، ان نعروں کو استعمال کرنا، کیونکہ یہ وہ نعرے ہیں جو آسانی سے کیش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو دوسرا نعرہ ہے جو عصبیت کا ہے، اس میں دیکھیے کہ ہمارے جو معاشرے میں، مطلب ہم کچھ حقائق ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ جی رہے ہیں۔ وہ حقائق یہ ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک صوبہ بلوچستان ہے، وہ حقائق یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کراچی ہے جو ایک ہاٹ اسپاٹ ہے، وہ حقائق یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سرائکی بیلٹ ہے جو جنوبی پنجاب کا حصہ ہے، ہمارے ساتھ پختونخوا کا حصہ ہے جس کے ساتھ ڈیوڈ لائن کا ایشو ہے، مستقل ایک ملک کے ساتھ وہ لگتا ہے، جو کہ اس پہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب کہیں پہ پختون فیکٹر کو اٹھا دیا جائے تو یہ وہ فیکٹر ہے جو نوجوانوں کو اور یوتھ کو اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کے، جی میں پختون ہوں تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ یا کراچی میں مہاجر فیکٹر کو اٹھا دیا جائے تو یہ اٹریکٹ کرتا ہے کہ میں مہاجر ہوں، تو مطلب یہ ایک آٹومیٹکلی اٹریکشن آ جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو مہاجر ہیں، وہ مہاجر نعرے کے لیے، مہاجر نعرے کے ساتھ۔ اسی طرح سے بلوچستان میں آ جائیں، بلوچستان 3 حصوں میں تقسیم ہے، افغانستان میں ایک حصہ ایران میں ہے، ایک حصہ پاکستان میں ہے۔ جی، اب اس پاکستان والے حصے کے لیے کتنا آسان ہے کہ اسے اٹھا دیا جائے کہ یہ گریٹر بلوچستان بنے گا، ہم سارے بلوچستان کو اکٹھا کریں گے۔ ان چیزوں کو ریاست کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ریاست ماں کے جیسی ہے تو ریاست کو دیکھنا چاہیے کہ میرے بچوں کو کہاں تکلیف ہے، میرے بچوں کے، جس طرح ایک ماں دیکھتی ہے نا کہ میرے بچے کے کان میں درد ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، یہ سو کیوں نہیں رہا، یہ کیوں پریشان ہے، یہ نیند کیوں نہیں کر رہا، تو ریاست کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی جو اندر اکائیاں ہیں موجود، وہ اکائیاں کس حد تک ریاست سے سیٹسفائیڈ ہیں۔ اگر بلوچستان آپ سے سیٹسفائیڈ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ باہر سے کوئی آ جائے اور اس میں آ کے اپنا کوئی کام کر لے، مطلب اسے لوگ بلوچستان والے خود پکڑ لیں گے صحیح کہ جی آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے پختونخوا میں اگر ہم انہیں، اب آپ دیکھیے کہ ہماری پختونخوا کی کتنی بڑی بیلٹ ہے، جہاں پر صرف روڈ تک آنے کے لیے مریض کو 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں، پہاڑوں میں سے صرف روڈ تک آنے کے لیے، پھر روڈ کے ذریعے کسی شہر میں پہنچنا وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح سے ہماری سرائکی بیلٹ کو دیکھ لیجیے، یہاں پر کیا ہمیں وہ سہولیات مل رہی ہیں جو کہ اپر پنجاب کے ایریا میں مل رہی ہیں؟ ایسا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ریاست کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ریاست واقعتاً ماں بن کے سوچے نا تو کبھی بھی ایسے ایشو پیدا ہی نہ ہو کہ جس میں عصبیت اٹھ جائے یا جذبات لوگوں کے مشتعل کرنا اتنا آسان بن جائے۔ یہ وہ احساس محرومی ہے جو ہمارے اندر سے نکل کے آتا ہے۔ اسی طرح سے مذہب کے نعرے کو ایکسپلائٹ کرنا ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہماری سیاست میں کیا ہو رہا ہے کہ کسی کے پر بھی نعرہ لگا دیں اور مطلب ٹھیک ہے وہ ہے نہیں ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن وہ ایک دفعہ آپ کو نعرہ تو پر دیکھیں یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ریاست کے ہم کہتے ہیں کہ کافی سارے ایسے نقص ہیں جس میں ریاست جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہیں۔ اب مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کا جو منشور آپ دیکھیں، ان کا منشور کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ان کے درمیان اس طرح کی گفتگو ہونا، اس طرح کے جو مباحثے ہونا جو اخلاقیات سے ہٹ کے ہیں، تو میرے خیال میں یہ تو بالکل ہی سراسر زیادتی ہے اس معاشرے کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ، کہ جب دیکھیں کہ مذہبی جماعتیں جو کہ پاکستان کے اندر جن کا ایک اچھا خاصا رتبہ ہے، لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر اس طرح کے اگر کلیش ہوں گے تو عوام جو ہے وہ ان کا اعتماد پھر کیسے بحال کر پائیں گے، کیسے عوام کا بحال جو اعتماد ہے وہ ان کے اوپر رہے گا؟
आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा ब्रॉडर कैनवस में देखता हूँ। ब्रॉडर कैनवस में यूं देखूंगा मैं इसे कि देखिए, एक कौम का इज्तिमाई शऊर होता है, एक कौम का इज्तिमाई मिजाज होता है, सही, एक कौम की इज्तिमाई सोच होती है, एक इंडिविजुअल्स की है ना। देखें, आप भी तो इसी कौम का हिस्सा हैं, लेकिन आप यहाँ पे बैठे देखिए ना उस चीज को कितने अच्छे अंदाज में आप हाईलाइट कर रहे हैं कि देखिए हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। ये इंडिविजुअल लेवल पे है, ये बात दुरुस्त है। इंडिविजुअल्स एक अपनी मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच वाले, अच्छे सोच वाले, लेकिन एक कौम का इज्तिमाई शऊर होता है। इज्तिमाई शऊर ये होता है कि जब सिग्नल की बत्ती सुर्ख है तो आप ये देखें कि रोड पे चाहे सामने सार्जेंट नहीं खड़ा हुआ, कितने लोग ऐसे हैं जो कि उस बत्ती पे रुक गए हैं। ये इज्तिमाई शऊर की निशानदेही करता है। इज्तिमाई शऊर ये है कि अगर एक आदमी किसी तकलीफ में है तो उसकी हेल्प कितने लोग कर रहे हैं और खड़े होके वहां पे तमाशा कितने लोग देख रहे हैं। तो जब इज्तिमाई शऊर में आप आते हैं तो वहां पे हम ये देखते हैं कि जो मजहबी नारे और ये सारी बातें उठती हैं, ये हम लोगों का इज्तिमाई शऊरी लेवल उस मयार पे नहीं है। सही, कि हम इन जिसे आप कह लीजिए कि नफरत के इन नारों से ऊपर उठ के सोचें। अगर और ये देखिए, माजरत के साथ मैं दोबारा रियासत पे आऊंगा। जिस तरह बच्चों की तरबियत माँ करती है, इस तरह अपनी रियाया की तरबियत रियासत करती है। सही। तो सर अभी हम आज में जी सॉरी, चूँकि हमारे जो प्रोग्राम का वक्त है वो बिल्कुल अख्ताम की तरफ है, अभी हम चलते हैं हल की तरफ। आप क्या समझते हैं कि ये जो भी सियासी जमातों के अंदर बढ़ता हुआ क्लैश है, और स्पेशली जो नौजवान नस्ल में ये जो तासुब है और ये जो गुसीलापन, और एक जिस तरह आप कह सकते हैं कि एक ये हालत बन चुकी है कि सोशल मीडिया पर अगर देखें तो एक जंग अजीम की हालत बन चुकी है, तो आप क्या समझते हैं कि इस सारे क्लैश को, इस सारी नफ़रत को, ये जो सारी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी है, आप क्या समझते हैं कि इसका हमारे पास हल क्या है, और हम किस तरह सारी सियासी जमातों को जो है वो आपस के अंदर ये जो इख्तलाफ हैं ये कम करने के लिए आप क्या मशवरा देंगे? देखिए जी, ज़ाहिर है कि ये कोई इतना आसान और छोटा सा कोई चीज़ नहीं है कि इसे मतलब कुछ सालों में या दो नुकात में बयान कर दिया जाए, लेकिन इन शॉर्ट इसके लिए अवाम के शऊर को बढ़ाना जरूरी है। अगर आप अवाम के शऊर को बढ़ा देंगे, शऊर के लेवल को बढ़ा देंगे, तो वो इन चीजों को खुद ही अवॉइड करना शुरू कर देंगे जो कि जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं। सही। इसके लिए जाहिर है कि एक उनकी तालीम और तरबियत ये बुनियादी चीज है। सही। कि उनको स्कूल से लेके मदरसे तक एक लेवल उसका मिले। बिल्कुल जी। बख्तियार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। जी इम्तियाज़ साहब, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ है, हमने आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात की कि पाकिस्तान के जो भी करंट सिचुएशन है, ये जो धरने की सिचुएशन थी, और फिर उसमें जो लोग कीमती जानें ज़ाय हैं उसके ऊपर हमने बात की। फिर हमने बात की कि जो सियासी जमातें हैं उसमें जो बढ़ता हुआ क्लैश जो है वो क्लैश क्यों है। फिर हमने बात की जो हमारी मजहबी जमातें हैं, मजहबी जमातों के अंदर बढ़ता हुआ ये जो क्लैश, इसमें कौन लोग मुलव्वस हैं और उनके क्या मकासद है, उसके ऊपर बात की। अब हम आते हैं हल की तरफ। ज़ाहिर बात है, अब ये एक मसला हमारे सामने है तो इसका हल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मजहबी जमातें जो हैं वो भी इस मुल्क का हिस्सा हैं और आवाम उनके ऊपर बहुत एतमाद करती है। लेकिन अगर मजहबी जमातें जो हैं वो ज़ाहिर बात है कि उनके आपस में क्लैश बढ़ेगा, एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो नफ़रत के पैगामात भेजेंगे या कुछ ऐसी बातें करेंगे जो दूसरी उनके मुखालफिन हैं उनकी ज़ाहिर बात है दिल आज़ारी का बायस बनेगा। तो जहाँ पर सियासी जमातें जो पाकिस्तान में तकरीबन फ्लॉप होने के करीब हैं, अब मजहबी जमातें एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसके ऊपर आवाम एतमाद जो है वो कर सकती है। अगर मजहबी जमातें भी इस तरह के जो है वो ज़वाल की तरफ और एक दूसरे की टांगें खींचेंगी तो फिर उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा तीसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। तो आप क्या समझते हैं कि इस सारे क्लैश को, ये आपस की जो नफ़रत है, ये आपस के दरमियान जो एक मैदान जंग बना हुआ है, ये सारी सिचुएशन को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि तमाम सियासी जमातें और तमाम मजहबी जमातें जो हैं, ठीक है इख्तलाफ होना एक अलग बात है, लेकिन नफ़रत होना और फिर इंतकामी जो है एक जहनीत रखना ये दूसरी बात है। तो हर बंदे का जो है वो जमहूरी हक़ है वो किसी आपकी बात से जो है वो
ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، لیکن آپس میں جو کلیش ہے اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ بختیار صاحب نے اس موضوع پہ بڑی اچھی بات کی ہے، اسی کو ہم بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ اصل میں تربیت کا ہی فقدان رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنی جماعتیں جو ہیں، جس جماعت جو موجود ہے معاشرے کے اندر، لوگ دینی جماعتوں کے ساتھ، مذہبی جماعتوں کے ساتھ صرف اسی لیے جاتے ہیں کہ وہ جماعتیں ان کی تربیت کرتی ہیں صحیح تقریباً، اور یعنی قیادت کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے، قیادت کے ذمہ بھی یہ کام ہے کہ کارکن بیسیکلی قیادت کا ہی وہ جو ہے عکس ہوتا ہے۔ صحیح جس طرح کی آپ کی قیادت ہوگی، جس طرح کی آپ کی لیڈرشپ سوچے گی، کارکن بھی تقریباً ایسے ہی سوچتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ صحیح تو اس لیے ہماری قیادت کو بھی چاہیے، جو دینی تحریکیں ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، ان کو اپنے کارکنان کی تربیت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اصل میں کردار میڈیا کا بھی ہے، لیڈرشپ کا بھی ہماری لیڈرشپ ہے، میڈیا ہے، دینی جماعتیں ہیں، اسی طرح علماء اکرام ہیں، جمعہ ہمارے یہاں ہیں۔ تو جب تک یہ ایک یعنی بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اس کو اگر کوئی معتبر ذرائع سے، معتبر طریقے سے اس کو اگر انجام دیا جائے تو یہ بڑا پاسبل ہے، معاشرہ چاہتا بھی یہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ معتبر طریقے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا معتبر طریقہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دینی جماعتیں جس طرح ہیں، یعنی اب موضوع ہمارا شاید دینی جماعتیں ہی ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں، ہم کوئی چیز طے کریں، ہم نے آج تک آپس میں کوئی چیز طے ہی نہیں کر سکے کہ ہم نے کن بنیادوں کے اوپر سیاست کرنی ہے، اس کے کیا اصول ہوں گے، اس کے کیا قانون ہوں گے۔ ہم ذاتیات پہ نہیں آئیں گے، اختلاف پر اختلاف نہیں کریں گے، ایک بہترین جینون جمہوری انداز میں جو ایک اپوزیشن کا کردار ہے وہ ہم یعنی کریں گے۔ ہم فتوے نہیں بانٹیں گے، ہم کسی کو کافر نہیں قرار دیں گے، معاشرے کے اندر ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے، اس کو برداشت کریں گے، تب یہ ممکن ہے۔ اور یہ کام میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ اصل میں جب تک میڈیا، آپ دیکھا نہیں آج ہمارے، ہم تو چلو جی دینی اور مذہبی جماعتوں، لیکن ہمارے میڈیا آفسز کا بھی حال آپ کے سامنے ہی ہے۔ جی بالکل، اس میں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کا جو ہر طبقہ اچھا جو ہے، امیج ہے، وہ میڈیا جو ہے وہ عوام کے سامنے نہیں لا رہا ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ کا جو مین سبب ہے، اس میں میڈیا کا جو منفی پروپیگنڈا ہے وہ بھی شامل ہے۔ ایک بات مجھے بس کرنے دیں، آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایسا ہی نہیں ہے کہ ہر طرف خرابی ہی خرابی ہے، پاکستان میں بہت اچھائی بھی موجود ہے، لوگ صدقے بھی کر رہے ہیں، لوگ خیرات بھی دے رہے ہیں، لوگ یتیموں کی پرورش بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری میڈیا نے کبھی نہیں یہ بات بتائی کہ یہ کام بھی معاشرے میں ہو رہا ہے۔ صحیح بات، میڈیا تو بس یہی بتا رہا ہے کہ وہاں خون خرابائی ہو رہا ہے، وہاں یعنی بم دھماکہ ہی ہو رہا ہے، وہاں بس فیض آباد کا مطلب یہ ہے کہ پورا پاکستان میں ایسا ہی ماحول ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو دیار غیر میں بیٹھے ہیں وہ اطمینان رکھیں کہ ایسا نہیں ہے، وہاں خیر بھی موجود ہے، وہاں ایسی خیر ہے۔ کاش کہ ہمارا جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہے، اور وہ کسی کے اشاروں پہ یعنی ایسی بات ہے۔ اس پہ انشاءاللہ لوگ یہ بات سمجھ گئے ہیں، یعنی یہ شعور آ گیا ہے، احساس ذہان جو ہے یہ معاشرے کی بڑی احساس ہوتی ہے، اور یہ موجود ہے وہاں پہ۔ جی امتیاز عباسی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں آپ کا شرکت بہت کی۔ شکریہ جی، آپ نے ہمیں یعنی اپنے اس پروگرام میں لیا۔ میں ایک بار پھر وصال کا، اور میں اپنے ناظرین کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو صاف ستھری نشریات دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ایسے ایشوز جو ہمارے اصل میں اس امت کے، اس قوم کے، اس جینون مسائل ہیں، اس کے اوپر وصال جو ہے وہ اس وقت بہت بہتر انداز میں نمائندگی کر رہا ہے۔ باقی تو آپ جو ہماری باقی میڈیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہاں تک اور کس طرح کا انتشار معاشرے کے اندر پھیلا رہا ہے۔ تو میں وصال کا، ٹیم کا، اس کے ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں۔ جی امتیاز عباسی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح محسن خان صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور بختیار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مولانا غل نصیب خان صاحب سے ہم نے رابطہ کیا تھا، لیکن کچھ مصروفیات کی بنا پر جو ہے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، چونکہ وہ سفر میں تھے۔ ناظرین، یہاں پر ہمیں سوچنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے، آئے روز اس میں کچھ نہ کچھ کلیش ہو رہا ہے، آئے روز جو ملکی حالات ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ہمارا جو قومی خسارہ ہے وہ ہر سال بڑھتے جا رہا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے، کس طریقے سے، اب دیکھیں ایک چیز تو ٹھیک ہے، ہم کرائسس میں ہیں، ان سارے مسائل میں ہیں، لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف ایسے القابات کا استعمال کریں، یا ایسی جو نازیبہ گفتگو ہے اس کا جو ہے، اب دیکھیں آپ جتنی مرضی جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کر لیں، کیا اس طرح کے جو آپ کے مقاصد ہیں اس کو آپ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ یقیناً کبھی بھی نہیں،
کیونکہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے وہ اس چیز کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ آپ ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جو آپ کے شخصیت کو زیب نہیں دیتا. تو ہمیں چاہیے کہ چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے ہماری پریکٹیکل لائف ہو, ہمیں اخلاق کی جو ایک پہلو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے, چونکہ ہماری جو پہچان ہے وہ اچھا اخلاق ہے. چاہے آپ کے جو اپوزٹ پارٹی ہے وہ آپ کے خلاف کچھ بھی ایسا بیان دے رہی ہیں جو کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے, تو آپ کو چاہیے کہ وہاں پر تحمل کے ساتھ, بردباری کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ اس کو سمجھائیں اچھے طریقے سے, نہ کہ آپ بھی اس جیسے جو ہے الفاظ کا استعمال کریں. تو ناظرین ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.